گھر والوں کی دعائیں دینی ہوں تو میرے بھائیوں پیارے آقا علیہ السلام کو کہ زندگی جو گھر کی ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حدیث پاک گھر کی میں اور بیان کرتا ہوں میں، نبی علیہ السلام کو آپ پر بڑے دکھ ہے۔ یہ دکھ تھوڑا ہے کہ طائف کے میدان میں نبی علیہ السلام کا دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہو گیا، اور طائف کے میدان میں بنو ثقیف قبیلہ تھا جو بڑا جابر تھا، اور تیر زنی میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ بیٹا نیند آ جائے تھی حفصہ نئے اینگل پہ رکھا ہوا میں نے۔ اچھا ہاں جی، تو یہ میرے بیٹے کا شوق ہی ہے، جب یہ لائف بھیجتا ہے تو یقین جانے کے بھی کو مجھے دوست ملتے ہیں نا، ایک دوست نے انیس بھائی مجھے نا انگوٹھی لا کر دی بورا والے سے، وہ ایران سے آئی تھی، تو مجھے نا وہ راستے میں ملا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہنا کل میں آپ کا ہر جمعے کا بیان سنتا ہوں، اس دفعہ آپ نے وہ انگوٹھی میرے والی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے پہنوں گا۔ یہ لوگ اتنی مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کی عشق کا اندازہ ہے، جو قرآن سے بھی محبت کرتی ہیں یا نبی کے فرمان سے کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا میں، حضرت ام سلمہ سب فرما رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں میں کہ آپ جب حضرت خدیجہ اللہ کو پیاری ہوئی نا تو حضرت سلمہ یہ نبی علیہ السلام کی پیارے آقا علیہ السلام کی دوسری بھی زوجہ تھی۔ کتنی تھی بھی؟ کیا نام بولا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ توجہ سے بات، آپ کا قبر دھان رکھا تھا۔ جب نبی علیہ السلام باہر سے آتے نا، میں نے کہا ہے کسی مقام پر بھی کافروں نے کوئی وقت نہیں جانے دیا جس سے نبی کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی رات مکہ کو چھوڑا، اپنی جگہ پر حضرت علی شیر خدا کو سلا دیا۔ ہم یہ واقعات بھول جاتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں دیکھتی نا کہ نبی علیہ السلام بہت مرجھائے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ جو ہے چہرے پر غم کے پریشانیوں کے آثار نمودار ہیں، تو آپ پتہ کیا کرتے؟ قد لمبا تھا نا تو آپ ایسے چلتی نا، مطلب تھوڑا سا نا سیدھا بیس کی بجائے تھوڑی ٹیڑھی ہو جاتی، کہتے یا نبی اللہ مجھے دیکھو میں کیسے چل رہی ہوں۔ تو وہ تھوڑا سا لمبا قد بھی ہو، تھوڑا سا وہ ایک سیر تبدیل کرے یا کرتے پھرتے تو نبی علیہ السلام خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو گھر کا جو ماحول ہے ہمیں جنت بنانے کے لیے میرے نبی کی اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے۔ ہاں بیان کر رہا تھا میں، آدمی امیر ہو جاتا ہے تو اپنے چھوٹوں لوگوں سے ان کو بہت ہیٹ نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آئیں میں نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ آپ کی صحابہ اکرام کا بیان کرتا ہوں میں۔ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، سپنے اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، قرآن محمد ہے، قرآن محمد ہے، سپارے ہیں صحابہ، قرآن محمد ہے، سپارے ہیں صحابہ۔ اب دیکھیں کہ حضرت معاذ ابن جبل سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹو کہاں دیکھ رہے ہو؟ آپ نا جیسے ہمارے قربانی کے موقع پر کسائی نہیں ملتا، شام گزر جاتی ہے تو
ایسے ہی کوئی موقع ہوگا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق بھی اسوہ مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں. آپ نا ایک بکری تھی یا بکرا تھا، آپ اس کی نا کھال جو تھے اتار رہے تھے. جب کھال وہ اتار رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے دیکھا نا، تو ساتھ جو صحابی تھے فرمایا معاذ کو نا کھال اتارنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب سب فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جناب گزرے. آپ گزرتے گزرتے حضرت معاذ کو دیکھا کہ وہ قربان، فرمایا کھال جو ہے وہ صحیح نہیں اتار رہے. آپ رک گئے، فرمایا معاذ یہ قربانی، فرمایا آپ بیٹھ گئے، فرمایا معاذ تو دور ہو جا، اس کی کھال میں خود اتارتا. بڑا چودھری ہو نا، وہ تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. غریبوں کو میرے نبی کا اخلاق دیکھیں، آپ کی محبت دیکھیں. آپ نے جناب کھال اتاری. اتارنے کے بعد فرمایا معاذ دیکھ تیرے نبی نے کیسے کھال اتاری ہے. یہ نبی علیہ السلام کا بیان تھا، میرے آقا علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ تھا. اب میں آپ کو نبی علیہ السلام کے کھانے کے بارے میں شرح کرتا ہوں میں، اور یہ آپ لوگوں نے سبق یاد بھی کرنا ہے، اس پر ہم سب نے عمل کرنے کی کوشش بھی فرمانی ہے. حضرت امام حسن سب فرمائے رضی اللہ تعالی، ابھی تک سے یہ آواز نہیں آتی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قانا یجلس بالارض. میرے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی فرمایا جب نبی علیہ السلام کھانا کھاتے تھے تو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. زمین پر بیٹھنے کو میرے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا. ایک اسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سب فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ہم بیٹھا تھا تو جیسے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی جو چھت ہے اس برابر میں نے اللہ کا فرشتہ دیکھا. کیا دیکھا؟ اللہ کا فرشتہ دیکھا. اور فرمایا کہ جتنا خانہ کعبے کی اوپرلی چھت ہے اتنی اس کی کمر تھی. اتنی اس کی کیا تھی بھی؟ اللہ اکبر شدا دیو. اتنی اس کی کیا تھی؟ کمر تھی. اور جب دیکھا نا تو فرمایا مجھے وہ کہتی ہیں کہ یا نبی اللہ، توجہ سے، اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی سے فرماؤ دونوں میں سے جو چیز، ماشاءاللہ، جو چیز بھی چنے گا میں نبی کے فرمان کو پورا کروں گا. میں ماشاءاللہ یہ مسجد کیا جزاک اللہ. ہاں جی، ذرا یہ حدیث پاک یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میرے نبی نے جب بھی کھانا کھایا تو کس پر بیٹھ کر کھانا کھایا؟ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتا ہے نبی میرا اپنی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے بولتا نہیں، اللہ کے فرمان سے بولتا ہے.
فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، اللہ کا ایک فرشتہ فرمایا کعبے کی چھت پر کھڑا ہے، اس کی کمر جتنا جناب چھت ہے کا خانہ کعبہ کی چھت ہے اس کے برابر اس کی کمر لمبی تھی، چوڑی تھی۔ وہ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اللہ رکھا ہے امام احمد رضا خان صاحب کا سلام نہ پڑھے تھوڑا سا؟ مصطفیٰ جانے آواز تو ضرور ہے لیکن عشق والی آواز نہیں۔ مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ یہ حدیث پاک دل نشین فرمانا باہر جاہل گوار یہ سوال کرتے ہیں اللہ کا نبی ہو 7 دن گھر میں فاقہ موجود ہو، گھر میں کھانا نہ ہو، یہ حدیث پاک دل نشین فرمانا وہ فرشتہ بولا یا نبی اللہ، اللہ کا سلام ہے۔ آپ نے جناب اللہ کے سلام کا جواب دیا، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، اللہ فرماتا ہے نبی بادشاہ بننا پسند کریں گے یا اللہ کا عبد بننا پسند کریں گے؟ بادشاہ نبی بننا پسند کرو گے یا اللہ کا عبد؟ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی، ایک ہوتا ہے عبد جیسے ہم ہیں، لیکن عبد وہ ہوتا ہے جیسے رب چاہتا ہے اس سے پھر وہ بندگی کرواتا ہے۔ جیسے کون چاہتا ہے؟ ہم ہی عبد ہیں، مرضی آئی نماز پڑھ لی تو مرضی آئی نماز نہ پڑھی، مرضی آئی تو مسجد نو آباد کرو، مرضی آئی تو آباد۔ ماشاءاللہ مسلمان قوم کہتی ہے، لیکن اب